ماتحت کردار۔ ہم جو ماتحت کرداروں پر قابض ہیں، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی ہم خدمت کرتے ہیں ہم ان کا احترام اور تابع داری کریں۔ میں مشل ہوں۔ یاد رہے کہ پطرس پہلی صدی کے مسیحی ایمانداروں سے بات کر رہا ہے جو پورے علاقہ میں پھیلے ہوئے تھے، جو موجودہ ترکی ہے، جو آسیا، بتھنیا، پینتوس، گلتیا، کپدوکیا ہے۔ یہ وہ علاقات تھے جہاں مسیحی رہتے، چلتے پھرتے اور کام کاج کرتے تھے، وہیں ان کے گھر تھے۔ اس علاقہ کے بہت سے ایماندار غلام تھے، ان میں سے بہت سے غلام تھے۔ میں پہلی صدی کی دنیا میں غلامی کے حوالے سے چند حقائق بتانا چاہتی ہوں۔ حقیقت میں یہ کیسا ہوتا تھا؟ یہ بنیادی حقائق ہیں۔ یہ غلامی کی زندگی تھی۔ قدیم رومی سلطنت میں غلام ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے تھے۔ مثال کے طور پر اطالیہ کے رہنے والوں میں سے 30% لوگ غلام تھے جو رومی سلطنت کا حصہ تھے، وہ معاشیت کا اہم حصہ تھے۔ دوسرا، ایک دولت مند آدمی کا پسندیدہ غلام کسی حد تک آرام میں رہ سکتا تھا، مگر ایک انچلے درجے کے غلام سے اس حد تک کام لیا جاتا تھا کہ وہ مر بھی جائے تو رحم نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں بہت فرق تھا کہ غلاموں میں کیا سلوک کیا جائے، بس وہ سب غلامی میں رہتے تھے۔ کئی مرتبہ ایک دولت مند شخص 400 غلام بھی رکھتا تھا۔ اس بارے میں سوچیں، اس دور کی معاشیت میں اور رومی سلطنت میں ایک بہت بڑا تعلق تھا۔ کئی مالک اپنے غلاموں کو مارتے تھے اور جو غلام بھاگ جاتے تھے ان کا بہت بے رحمی سے قتل کیا جا سکتا تھا۔ غلام اپنے مالکوں سے بحث نہیں کر سکتے تھے، یہ بس ہاں اور نہ تھا۔ انہیں بالکل ویسا ہی کرنا ہوتا تھا جو انہیں کرنے کو کہا جاتا تھا، ورنہ انہیں سزا ملتی تھی۔ تو غلاموں کے ساتھ سلوک کے حوالے سے مختلف نظریات تھے۔ اب اس ماحول سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ پطرس ان مسیحیوں کو لکھ رہا تھا جو غلام تھے اور کچھ غلاموں کے مالک۔ ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے دیکھیں پطرس نے کیا لکھا۔ غلاموں کا مالکوں سے، اے نوکرو، بڑے خوف سے اپنے مالکوں کے تابع رہو، نہ صرف نیکوں اور حلیموں ہی کے بلکہ بد مزاجوں کے بھی۔ اب یاد رکھیں، جب یہ غلام ایمان لے آئے تو ان کے مالک بھی مسیحی تھے۔ انہوں نے فوراً اپنی معاشیت بدل کر غلاموں سے چھٹکارا نہیں پایا، یہ ان کی ثقافت کا حصہ تھا، اور کئی غلاموں کے مالک غیر مسیحی تھے، تو ان مسیحی غلاموں کو بہت ہی مشکلات حالات میں رہنا ہوتا تھا کیونکہ ان کے مالک غیر ایماندار تھے۔ ان سب کے اخلاقی معیار مختلف تھے اور اسی لحاظ سے وہ لوگوں سے سلوک کرتے تھے۔ تو پطرس یہاں ایک مشکل صورتحال کے متعلق لکھ رہا ہے، کیونکہ اگر کوئی خدا کے خیال سے بے انصافی کے باعث دکھ اٹھا کر تکلیفوں کی برداشت کرے تو یہ پسندیدہ ہے۔ پطرس یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ خدا انہیں بہت خاص انداز سے دیکھتا ہے جو یسوع مسیح کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے؟ ہاں، اگر نیکی کر کر دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ اب میں نہیں سمجھتی کہ پطرس یہ کہہ رہا ہے کہ خدا نے اس تکلیف کو مقرر کیا ہے۔ پطرس یہ کہہ رہا ہے خدا ان لوگوں پر نظر کرتا ہے جو ان مشکلات کو خاص برکت سے سہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے آسمان پر ان کے لیے خاص انعام ہوگا۔ ہم یہ دیکھیں گے جب ہم کلام کے اس حوالے تک پہنچیں گے۔ اب پطرس کہتا ہے اگر تم دکھوں کی بات کرنا چاہتے ہو تو اس مثال کے بارے میں بات کرو، کیونکہ مسیحیت کا جنم دکھ میں ہوا۔ سب سے زیادہ دکھ مسیح نے خود سہا، اس نے دنیا کے گناہوں کے لیے جان دے دی۔ اور پطرس پھر کہتا ہے اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح میں بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دیا گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ جب وہ یہ کہتا ہے تم اس لیے بلائے گئے ہو، وہ بس یہ کہہ رہا ہے کیونکہ تم مسیحی ہو ایسا ہو سکتا ہے۔ وہ یہ کہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں دکھوں سے گزرنے کے لیے بلایا ہے کیونکہ میں نے اسے مقرر کیا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب تم ان میں سے گزرتے ہو تو خدا اس پر خاص نظر کرتا ہے۔ تو پطرس ان غلاموں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے جنہیں اپنے بے حس مالکوں کی وجہ سے دکھ اٹھانا پڑا، جو غیر ایماندار تھے۔ اور یہاں یسوع مسیح کی مثال دی گئی ہے، نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کر دیتا تھا۔ دوسرے لفظوں میں یسوع دکھوں کو سمجھتا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ یہ غلام جان لے کہ انہیں ایک بہت ہی خاص انداز سے
عزت ملے گی۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ پالوس رسول نے اس مسئلے کا ذکر کلسیوں اور افسیوں کے نام خط میں کیا جہاں وہ مالکوں کا ذکر کرتا ہے۔ اس موقع پر پطرس مالکان کے متعلق نہیں کہتا کہ انہیں اپنے غلاموں کے کیسا رویہ رکھنا ہے، لیکن ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ اس معاملے پر بات کرتا ہے۔ وہ یہ بہت منفرد انداز میں کرتا ہے اور ہم اس پر غور کریں گے۔ اس اصول کے لحاظ سے یہ رہا غور و خوض کے لیے سوال۔ پطرس کا سکھایا ہوا تابع داری کا یہ اصول خدا کے خاندان میں اجر اور ملازمین کے تعلقات پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ اب یہ اس اصول کی مدد سے اس غلامانہ صورتحال میں سے نکلتا ہے۔ یہ ان تعلقات پر لاگو ہو سکتا ہے جو ہماری آزاد ثقافت کا حصہ ہیں، اور خدا کا شکر ہے اس ثقافت میں ہم غلامی سے آزاد ہیں۔ ہماری امریکی ثقافت میں ہم ہمیشہ غلامی سے آزاد نہیں تھے۔ اگر آپ ماضی پر نظر کریں تو معلوم ہوگا ہماری ثقافت میں بھی غلاموں کی آزادی سے پہلے یہی سب ہوتا تھا۔ ہماری اور رومی ثقافت کے غلاموں کے ساتھ رویے میں بہت مماثلت تھی، اور وہ اکثر ایسے گیت گاتے تھے جیسے تابع رہو، تابع ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ منصفانہ سلوک کیا جائے، نہ کہ تباہ کن۔ لیکن ہماری صورتحال میں ہم غلامی سے آزاد ہیں۔ ہماری ثقافت میں ہمیں حقوق حاصل ہیں۔ خدا کا شکر ہو ان حقائق کے لیے۔ اگر ہمارے حقائق کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو ہمیں مدد کے لیے قانون اور عدالت تک رسائی حاصل ہوتی ہے، اور یہاں پر کچھ پائیدار سچائیاں ہیں۔ اگرچہ ہم غلاموں والی ثقافت میں نہیں رہتے، پھر بھی ایک چیز جو اس اصول میں واضح ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی اپنے اجروں کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اور اسی طریقے سے ایک مسیحی کو اپنی ملازمت کا جواب دینا چاہیے۔ ہمیں چوری نہیں کرنی چاہیے، مثال کے طور پر اس وقت کا خیال رکھنا جس کی ہمیں قیمت دی جاتی ہے۔ ہمیں اپنے مالکوں کی ایسے خدمت کرنی ہے جیسے ہم خداوند یسوع مسیح کی خدمت کر رہے ہوں۔ ایسا کرنے کے لیے ہمیں کام کی اخلاقیات کو محنت سے برقرار رکھنا ہے، اور مالک ہوتے ہوئے ہم ایک اصول یاد رکھیں گے۔ مالک ہوتے ہوئے ہمیں اپنے ملازمین کے ساتھ راستی اور انصاف سے چلنا ہے، اور ہماری مثال کون ہے؟ یسوع مسیح۔ تو یہ رہا وہ بنیادی اصول جو دنیا کے ہر ثقافت پر لاگو ہوتا ہے۔ ہم جو ماتحت کرداروں پر قابض ہیں، اور ہم میں سے وہ جو ماتحت کرداروں پر قابض نہیں ہیں، ہم سب اپنے تعلقات میں یہ کردار اختیار کرتے ہیں۔ تو اصول یہ ہے، ہم جو ماتحت کرداروں پر قابض ہیں، ہمیں خدا کی مرضی کے مطابق پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جن کی ہم خدمت کرتے ہیں ہم ان کا احترام اور تابع داری کریں۔